اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. صدق اللہ العلی العظیم وصدق علی رسولہ الکریم. الحمدللہ حق تعالیٰ کا بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو عالم سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخر عطا فرمایا. اور یہ بھی ہمیں اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد منانے والوں میں شامل فرمایا. یہ بہت بڑا کرم ہے، تحدیث نعمت ہے. اللہ تعالیٰ کی اس سے بڑی کوئی اور نعمت ہی نہیں ہے. اللہ نے جو ہم پر انعام و اکرام ہر آن ہر لمحہ اس کا سلسلہ جاری و ساری ہے. ہر لمحہ ہر گھڑی وہ ہمیں اپنی انعام و اکرام سے نواز رہا ہے. ایک لمحہ بھی اگر اللہ تعالی ہم پر انعام نہیں فرمائے گا تو ہم باقی نہیں رہیں گے. یہ ہماری حیات ثبوت دے رہی ہے کہ اللہ تعالی کا انعام ہمارے ساتھ ہے. سب سے بڑا انعام جس کی وجہ سے ہم کو فخر ملا، ہماری شان بڑی ہوئی، ہمیں اللہ تعالی کی محبت کی حقیقت معلوم ہوئی کہ اللہ کس طرح ہم سے محبت کرتا ہے. وہ یہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت، آپ کی غلامی جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، آپ کی مدحت بیان کرنے والوں میں شامل فرما دیا، میلاد النبی منانے والوں میں شامل فرما دیا، سرکار کی بات بتانے والوں میں شامل فرما دیا. یہ سب سے بڑی نعمت ہے، اس پر ہم کو فخر کرنی چاہیے. فخر دولت پر بھی بہت لوگ کر رہے ہیں، فنا ختم ہو جاتی ہے، یہ دولت رک جاتی ہے، تم چلے جاتے ہو. بات سمجھ میں آئی؟ یا دولت چلے جاتی یا تم چلے جاتے ہو. بات سمجھ میں آئی؟ کسی کو فخر اپنے والدین پر ہے، کسی کو فخر اپنے خاندان پر ہے، کسی کو فخر اپنے رتبے پر ہے،
مگر یہ تمام جس پر بھی آپ فخر کریں گے وہ ختم ہونے والی چیز ہے، باقی رہنے والی نہیں، اس میں بقا نہیں، وہ ختم ہو جائے گی، وہ فنا ہو جائے گی۔ ایک ہی ایسی نسبت ہے جس میں ہمیں حقیقت میں فخر کرنا چاہیے، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت۔ آپ کا جو ہمیں اللہ نے امتی بنایا، آپ کی جو ہمیں اللہ نے محبت عطا فرمائی، آپ کا جو ہمیں محبوب بنایا، ہمارے دل میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عشق جل رہا ہے، یہ نسبت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے بڑی کوئی اللہ تعالی کی نعمت ہے ہی نہیں، بلکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہر نعمت ہمیں مل رہی ہے۔ ساری کائنات کو جو مانتا ہے اس کو، جو نہ مانے اس کو، سب کو اللہ تعالیٰ اپنی ربوبیت سے مالا مال کر رہا ہے، تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا طفیل ہے۔ حضور کی آمد زندہ باد، حضور کی آمد زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کبھی ہمیں علم پر، کبھی ہمیں مال و دولت پر، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ ارے میاں ذرا سوچو، ارے عاشقوں ذرا سوچو کہ حق کیا ہے۔ ذرا غور کرو کہ جس کو فنا ہی نہیں، جس کو دائم ہے وہ فنا ہی نہیں، وہ ذات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، جس ذات کے وسیلے سے اللہ تعالی کائنات کو سنوارا۔ بات سمجھ میں آئی؟ حضرت آدم علیہ السلام سے ایک لغزش ہوئی، وہ لغزش اللہ نے کرایا۔ پیغمبر ہیں، گناہ نہیں کہنا، گناہ نہیں ہوتا پیغمبر کے ہاتھ سے۔ ایک لغزش، وہ لغزش اللہ نے کرایا۔ کیوں کرایا؟ اپنے حبیب کے رتبے کو بتانے کے لیے۔ وہ لغزش کیوں ہوئی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رتبے کو بتانے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام سے لغزش ہوئی جنت میں، اور اللہ تعالیٰ نے اس عالم میں ان کو بھیج دیا۔ کیوں؟ اس عالم میں سنوارنا ہے، اس عالم میں وہ شہنشاہ آنے والا ہے، اس عالم کو جگمگانے والا ہے، اس عالم میں جو بھی آدمی ہوگا، انسان ہوگا، آدم علیہ السلام کی اولاد میں ایک ایسا گروہ ہوگا جو اس کا شہدا ہوگا، جو اس کا دیوانہ ہوگا، جو اس پر مر مٹنے والا ہوگا، اس کا عاشق ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے لغزش کرائی، اور اس عالم میں آنے کے بعد 300 برس اللہ کی دربار میں مغفرت چاہتے رہے، معافی مانگتے رہے، دعائیں کرتے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک کلمہ عطا فرمایا، وہ کیا ہے؟ اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اپنے محبوب کا نام لے کر اللہ کے دربار میں کہتے ہیں، اے اللہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو تیرے بندوں میں جس کا نام محمد ہے، وہ محمد کا وسیلہ۔ بات سمجھ میں آئی؟ جو ہی آپ محمد الرسول اللہ کا وسیلہ لیتے ہیں،
اللہ سوال کر اٹھتا ہے کہ اے آدم، تجھے معلوم ہے کہ محمد کون ہے؟ تو کیسے پہچانا؟ حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں اے اللہ، جب تو نے مجھے روح ڈالی میرے اندر، میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کے بعد میں نے جنت کو گیا، جنت کے دروازے میں بھی یہی لکھا دیکھا، جنت کے درخت میں یہی لکھا دیکھا، حوروں میں یہی لکھا دیکھا، پتوں میں یہی لکھا دیکھا۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ کوئی ایسا محبوب بندہ ہے جس کا نام محمد ہے، جس کی وجہ سے تو اپنے نام کے ساتھ جوڑ رکھا ہے۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ اے آدم، اگر وہ نہ ہوتے میں تجھ کو بھی پیدا نہیں کرتا۔ فرماتا ہے اللہ لولاک لما خلقت الافلاک، اے حبیب اگر آپ نہ ہوتے یہ افلاک نہیں سجائی جاتی۔ لولاک لما خلقت الارض، اے حبیب اگر آپ نہ ہوتے یہ زمین پیدا نہیں ہوتی۔ اے حبیب اگر آپ نہ ہوتے یہ آسمان نہیں ہوتا۔ اے حبیب اگر آپ نہ ہوتے یہ چاند و ستارے نہیں ہوتے۔ اے حبیب اگر آپ نہ ہوتے یہ کہکشاں نہیں ہوتا۔ اے حبیب اگر آپ نہ ہوتے یہ ہوائیں، یہ بہاریں، یہ جو کچھ ہے وہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہاں تک کہ کوئی بندہ میرا اس عالم میں ظاہر نہیں ہوتا اگر آپ نہ ہوتے۔ تو معلوم ہوا حضور کے خاطر سب کچھ سجایا گیا ہے، حضور کے خاطر سب کچھ بنایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق اللہ نے پیدا کیا، حضور کے لیے پیدا فرمایا۔ اللہ نے حضور کی میلاد منائی۔ بات سمجھ میں آئی؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میلاد منانا جائز نہیں، کچھ یہ کہتے ہیں کہ میلاد منانا شرک۔ اللہ اکبر! میں تو یہ کہوں گا کہ عالم نہیں کہے گا، کوئی ایسا ویسا ہوگا کہے گا، عالم تو یہ بات نہیں کہے گا۔ اتنا تو مجھے اعتبار ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ ذرا سوچو کہ میلاد مولود سے، مولود پیدا ہونے کو کہتے ہیں ماں باپ کے ذریعے سے۔ ماں باپ کے ذریعے سے جو پیدا ہوتا ہے وہ مولود ہوتا ہے، اس کی میلاد منائی جاتی ہے۔ اب ذرا اللہ پیدا ہوا کیا؟ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا۔ آپ اتنی بڑی بات بول دی ہے کہ شرک ہے میلاد منانا۔ ذرا سوچو، اللہ پیدا ہوتا، اللہ کی شان کیا ہے؟ لم یلد ولم یولد، وہ کسی سے پیدا ہوا نہیں اور وہ کسی کو جنا نہیں۔ یہ دو شان بھی محمد الرسول اللہ میں ہے۔ محمد الرسول اللہ پیدا ہوتے ہیں، محمد الرسول اللہ جنتے ہیں۔ تو معلوم ہوا اللہ نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے خاص بندے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم میلاد منا کر، ہم میلاد کا جلسہ قائم کر کر یہی ثابت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بعد از خدا بزرگ
تو ایک قصہ مختصر، مگر خدا نہیں، وہ خدا نہیں، بخدا نہیں، وہ مگر خدا سے جدا نہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ہم کو ڈرنا نہیں، ہم کو تو بڑا فخر کرنا چاہیے کہ میلاد مناتے ہوئے ہم فخر کرنا چاہیے کہ توحید ہے تو یہ توحید ہے۔ توحید اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کی شان وہ کہ اسے کوئی جنا نہیں اور وہ کسی کو جنا نہیں۔ میرے محبوب، اللہ کے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ وہ پیدا بھی ہوتے ہیں، وہ پیدا ہوتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ حضرت عبداللہ و حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پیدا ہونے والے یہ ثابت کرتے ہیں ہم میلاد منا کر کہ وہ ان کی رفعتیں، ان کی بلندیاں ہم کیا بیان کر سکیں گے؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کی شان رکھنے والے۔ بات سمجھ میں آئی؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کی شان رکھنے والے۔ آپ یہ سمجھ رہے ہیں ہم جب حضور کی شان بیان کرتے ہیں آپ کیوں گھبرا رہے ہو؟ آپ کیوں گھبرا رہے ہو؟ ہم جب رسول کی شان بیان کرتے، اپنے آقا کی شان بیان کرتے تو بیان کرے گا وہی جس کو آقا کی نسبت سے شان والا ہو جاتا ہے۔ ہم آقا کی نسبت سے شان والے ہو گئے، حضور کی شان سے ہماری شان ہے۔ حضور کی معراج حقیقت میں ہم لوگوں کی معراج ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے آپ نور ہیں۔ آپ کی حقیقت کیا؟ اول ما خلق اللہ نوری، آپ کی یہ حقیقت ہے کہ آپ نور ہیں۔ وہ بھی کب؟ سب سے پہلے، سب سے آگے، سب سے اول۔ سوال کس نے کیا؟ صحابہ نے سوال کیا۔ کون صحابہ؟ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشری تقاضے میں صحبت پانے والے، بشریت کو، آپ کی بشریت کو دیکھنے کا یہ کمال ہے کہ سارے عالم میں انبیاء کے بعد کا مقام ان کو مل گیا۔ یہ بشریت کے دیکھنے کی شان ہے۔ وہ سمجھ گئے کہ سرکار کی یہ جو بشریت ہے اس کے اندر کوئی راز ہے، حقیقت ہے۔ تو پوچھنے والے ہم جیسے نہیں، پوچھنے والے صحابی پوچھ رہے ہیں اے یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کس کو پیدا فرمایا؟ تو اس سے معلوم ہوا صحابہ کا عقیدہ کیا ہے۔ صحابہ کا عقیدہ یہ ہے کہ علم غیب رکھنے والے میرے آقا ہیں۔ صحابہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ میرا آقا معمولی نہیں، میرا آقا یہ مکے میں پیدا ہونے والا فقط نہیں، اس کی کچھ اور شان ہے، یہ ظہور ہے اس کا بطون کچھ اور ہے، اس کا باطن کچھ اور ہے، اس کا بطون کچھ اور ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ سوچ کر پوچھ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے آپ کے سوا کوئی بتا نہیں سکتا۔ کائنات کو اگر معلوم ہونا ہے آپ سے معلوم ہوگا کہ اللہ نے سب سے پہلے کس کی تخلیق کی؟ حضرت آدم نہیں، اسی لیے کسی نے آدم سے پوچھا نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بے شک جلیل القدر پیغمبر، یہ سوال کسی نے نہیں کیا۔ اللہ کو دکھانے کا سوال تو کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم
اللہ کو دکھاؤ بولے، مگر یہ سوال نہیں کیا کہ اللہ نے سب سے پہلے کس کی تخلیق کی، کیوں نہیں؟ مولا وہاں کسی کے ذہن میں نہیں ڈالا، ارادہ اس کی طرف سے آتا ہے نا، ہر کام کا ارادہ اس کی طرف سے آتا ہے۔ اللہ نے کسی امت کو، کسی نبی کی امت کو یہ سوال کرنے کا ارادہ نہیں ڈالا، ڈالا تو میرے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ڈالا۔ تو معلوم ہوا حضور یہ راز جانتے ہیں، حضور یہ بول سکتے ہیں۔ تو حضور نے کہا کہ اے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سننا چاہتے ہو تو سنو، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ تو معلوم ہوا اللہ تعالی سب سے پہلے کسے پیدا فرمایا، کسے خلق کیا؟ اپنے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ بھی کیا؟ آپ کی نورانیت، نور۔ کیسے پیدا کیا؟ من اللہ، میں اللہ کے نور سے میرا نور موجود ہوا۔ تو معلوم ہوا اللہ تعالی کی خلق کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں، ایک کن، جب ارادہ کرتا ہے کسی شے کو پیدا کرنے کا کہتا ہے کن فیکون، ہو جاتا ہے۔ پھر اسی قرآن میں اور ایک جگہ بھی یہ بتایا کہ ارض و سما کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا، یہاں کن کی بات نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کچھ چیزیں کن سے پیدا ہوئی، کچھ چیزیں وقت پر طریقے سے مسلسل ٹائم لے کر وسیلے کے ذریعے سے پیدا ہوئی، کچھ بغیر وسیلے سے پیدا ہوئی، کچھ وسیلے سے پیدا۔ دونوں کو پیدا کرنے والا اللہ تعالی ہی۔ بات سمجھ میں آئی؟ کچھ مخلوق کو اللہ نے بغیر وسیلے کے پیدا فرمایا، کچھ مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے وسیلے سے پیدا فرمایا۔ بات سمجھ میں آئی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو اللہ تعالیٰ نے بغیر وسیلے کے پیدا فرمایا، اور وہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بشریت کو وسیلے سے پیدا فرمایا۔ یہ دو شان کو بھی اللہ تعالیٰ نے حضور کے لیے کر دیا۔ بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب میلاد منانا کتنی بڑی خوشی کی بات ہے کہ جس کی وجہ سے ساری کائنات خلق ہوئی اور ہم سب اللہ تعالی کے بندے ہوئے۔ یہ نسبت کس کی وجہ سے؟ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، فرمایا کہ اے نبی میں آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ عالمین کے لیے رحمت ہیں کون؟ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم۔ رحمت کسے کہتے؟ رحمت کسے کہتے؟ رحمت کی حقیقت کیا؟ جو ضرورت پوری ہو رہی ہے نا، یہ پورے ہونے کے عمل کو رحمت کہتے ہیں۔ یہ رحمت کون؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔
بات سمجھ میں آئی؟ حضور اگر آپ رحمت نہ ہوتے تو ہمارا حال کیا ہوتا؟ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا اس عالم میں رحمت بن کر آنا، اور اللہ آپ کو رحمت بنا کر بھیجا، جس کی وجہ سے ساری کائنات کی ربوبیت ہو رہی ہے۔ ہاں بے شک اللہ رب ہے، بے شک اللہ رب ہے، اللہ کے سوا کوئی رب نہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ اللہ کی ربوبیت کا طریقہ کیا؟ وہ ہے رحمت للعالمین۔ حضور فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ معطی، بے شک میں تقسیم کرنے والا، میں بانٹنے والا، ہاں حقیقت میں دینے والا اللہ ہی ہے۔ اللہ حقیقت میں دیتا ہے مگر بانٹتا میں ہوں۔ تو معلوم ہوا ہر ذرے کے لیے محمد الرسول اللہ کی ضرورت، ہر اعلیٰ سے اعلیٰ کے لیے محمد الرسول اللہ کی ضرورت۔ جب ہر ایک کے لیے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت، تو ہم کو کتنی شان کرنی چاہیے، کتنا فخر کرنا چاہیے۔ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چاہنے لگے، اپنے امتیوں میں شامل فرما لیا، اپنی غلامی عطا فرمائی، اپنی مدحت بیان کرنے والے بنا دیا۔ اگر ہم محسن ہیں، سچے معنوں میں احسان ماننے والے ہیں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت بیان کرتے چلو، سرکار کا بھی احسان ہوگا، اللہ تعالیٰ کا بھی احسان پورا ہوگا۔ اللہ کی عطا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ تعالی کبھی بھی اپنے محبوب کو کسی غیر کے تحویل کیا ہی نہیں۔ اللہ اپنے محبوب کو کسی غیر کے تحویل کیا ہی نہیں۔ ہم کو اپنے ماں باپ کا احسان مند بنا دیا، ہم کو بہت ساروں کا احسان مند بنا دیا، مگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کا ان پر، سب پر ان کا احسان ہے، ان پر کسی کا احسان نہیں۔ یہاں تک کہ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ بشریت میں بھی یہ شان ہے آپ کی، بشریت میں یہ شان ہے۔ نورانیت کی شان تو بڑی نرالی تھی، نورانیت کی شان بڑی نرالی تھی۔ نور کوئی نہیں تھا، میں تھا اور آپ تھے۔ اس وقت بھی آپ کیا کر رہے تھے؟ عبادت کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ کو اللہ جان رہے تھے، اللہ تعالیٰ کو اللہ مان رہے تھے، خود کو بندہ تسلیم کر رہے تھے۔ اب جب بشریت عطا فرمائی، بشریت عطا کرنے کے بعد بھی آپ کی یہی شان ہے کہ آپ اس بشریت میں بھی پورے اترے ہیں، اس بشریت میں بھی پورے کے پورے اترے ہیں۔ آپ کا چلنا، آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا سونا، آپ کا جاگنا، آپ کا کھانا، آپ کا ٹہلنا، آپ کی نصیحتیں کرنا، آپ کا بندوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ سب جو اخلاق ہیں، انکا لعلی خلق عظیم، اے حبیب آپ تو اس اخلاق پر میں سب سے عظیم مرتبے پر فائز ہیں۔ جن جن کو جو جو رتبہ دینا آپ دے رہے ہیں یا رسول اللہ، یہ آپ کا کرم ہے، یہ آپ کی رحمت ہے، یہ آپ کی شان ہے۔ تو آخر میں مولا فرما دیا
ورفعنا لک ذکرک، اے حبیب آپ کے ذکر کو بھی میں کسی کے تحویل نہیں کرتا، میں خود آپ کے ذکر کو بلند کر دیتا ہوں۔ ارے وہ اعلیٰ، وہ عظیم، کون عظیم؟ اللہ عظیم۔ اللہ سے بڑا عظمت والا کون ہے؟ اللہ سے بڑا کون ہے؟ کوئی نہیں۔ وہ فرماتا ہے کہ میں آپ کے ذکر کو آپ کے خاطر، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ کے ذکر کو آپ کے خاطر، کیونکہ آپ کی بلندی بہت بڑی ہے، تو آپ کے ذکر کو آپ کے خاطر میں بلند کر دیا۔ تو ذکر رسول اللہ کو بلند کرنا بھی ہمارا کام نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں درود پڑھ کر ارے واہ واہ ہم نے حضور پہ درود بھیجی، ارے میاں تو بھیج یا نہ بھیج، اللہ تعالیٰ درود بھیجتا ہے ہر آن ہر لمحہ۔ اب اس وقت اللہ کرتا کیا ہے؟ آرام سے بولے جا، اللہ اب اس وقت رسول پر درود بھیج رہا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اتنا علم کس نے دیا؟ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائی کہ آج اگر کوئی بھی ہم سے پوچھے کہ بتاؤ تمہارا خدا اب کیا کر رہا ہے، میں یہی کہوں گا، بڑی شان سے کہوں گا کہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج رہا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اس سے بڑی پہچان کون عطا کر سکتے؟ اللہ تعالیٰ کے۔ کیوں؟ اللہ کی پہچان جیسا آپ پہچان سکتے، کائنات میں اللہ کا کوئی بندہ اللہ کی ویسی پہچان حاصل نہیں کر سکتا۔ مجھے پوچھے کہ صاحب بتائیے آپ سب سے پہلے اس مجلس میں کون آئے، میں کہوں گا کہ بھائی معلوم نہیں۔ کیا معلوم نہیں؟ نہیں مجھے نہیں پتا۔ جو پہلے آیا اس مجلس میں اسے پوچھو۔ اب جو پہلے آیا اسے اگر پوچھیں کہ سب سے پہلے اس مجلس میں کون آئے، وہ بتا دے گا کہ فلاں حضرت آئے تھے۔ تو جو پہلے سے آخر تک جو ہوگا وہ اس مجلس کا علم زیادہ رکھے گا، یا جو پہلے نہیں تھا بعد میں آیا اور جلدی نکل گیا وہ علم رکھے گا؟ بولیے بتائیے۔ اللہ تعالیٰ کی حقیقت سے کون واقف ہو سکتے ہیں؟ جو سب سے اول ہو، جو سب سے پہلے ہو، جس کی شان اول ہو اور جس کی شان آخر ہو۔ اول بھی رسول اللہ، آخر بھی رسول اللہ، جس کی شان اول بھی ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں پیدا ہونے والے آپ اول، اور سب سے آخر اس عالم میں نبی بن کر آنے والے بھی آپ۔ آخر بھی آپ کے تحویل، اول بھی آپ کے تحویل۔ آخر الزمان، آپ کے آ جانے کے بعد اب کسی کی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ پہلے سے جان رہے ہیں، ہر وقت جان رہے ہیں، اللہ کے ہر ادا کو دیکھ رہے ہیں، اللہ کے ہر فعل پر آپ کی نظر ہے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہی ساری کائنات کا ظہور ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ شان رکھنے والے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھو بھائی زیادہ شان حضور کی بیان نہ کو کرو، شرک ہو جائیں گا۔ ناپ کو بیٹھ گئے کیا مولا کو کتنا اونچا ہے، کتنا ہے، کیا ہے؟ یاد رکھو جس کو جو بنایا، کوئی چیز کو بنایا، اس کی شان اگر بیان کریں گے تو کس کی شان حقیقت میں بیان ہوتی ہے؟
کس کی شان بیان ہوتی ہے؟ مائک بنانے والے نے مائک بنا دیا، اب حضرت آئے آ کے مائک کی تعریف کرنے لگے تو کس کی تعریف ہو رہی ہے؟ ارے بھائی، جتنی آپ مائک کی تعریف اونچی سے اونچی کرتے چلے جاؤ، اب بنانے والے کا مقام اس سے اونچا، اس سے اونچا، اس سے اونچا۔ بات سمجھ میں آئی؟ ہم پہلے ہی کہہ دیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم الہ نہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے، اللہ نے ان کو پیدا فرمایا، اللہ ان کا خالق۔ اب جو مخلوق کی تعریف کرتے چلے جاؤ، کس کی تعریف ہوتی ہے؟ وہ خالق کی تعریف ہوتی ہے، نہیں ہوتی ہے۔ یہ ذکر کتنا بڑا اچھا ذکر ہے کہ میں رسول کی تعریف کروں، وہ حقیقت میں اللہ کے ذکر ہو۔ میں رسول کی بات بیان کروں، میں رسول کا ذکر کی مجلسیں سجاؤں، وہ حقیقت میں اللہ کے ذکر کی مجلس ہو جاتی ہے۔ یہ شان والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کی شان کو روکا نہیں، بلکہ یہ کہا کہ اے دیوانوں، ایک جھلک دیکھ کر اتنے دیوانے ہو گئے، ایک جھلک دیکھ کر اتنے دیوانے ہو گئے کہ سب کچھ لٹا دیا۔ اے صدیق، سب کچھ لٹا دیا ایک جھلک دیکھ کر۔ اے عمر رضی اللہ تعالی عنہما، سب کچھ لٹا دیے، ایک جھلک دیکھی، ایک جھلک۔ مت رکو، بیان کرو، بیان کرو، بیان کرو، حضور کی شان بیان کرو، جتنی تم بیان کرو میرا محبوب تو اس سے اونچا، ورفعنا لک ذکرک، میں اس کی شان کو جب اونچا کر دیا ہوں تو تم کیا اونچا کر سکتے ہو؟ تو ڈرو نہیں، سرکار کی شان بیان کرنے میں کبھی جھجکو نہیں، کہیں شرک ہو جائے گا کیا؟ ارے بابا، شرک کی حقیقت کیا سمجھ کر، بوجھ کر، آ کر بات کر۔ تو جو سمجھ لیا وہ علم نہیں۔ علم اسے بولتے چیز کیا ہے وہ جان لینے کو علم بولتے۔ علم اسے نہیں بولتے کہ میں کچھ سمجھ لیا وہ چیز کے بارے میں کچھ سمجھ لیا، یہ علم نہیں، یہ جہل۔ علم کسے بولتے؟ چیز کی حقیقت سے واقف ہو جانا، جیسی کہ وہ ہے، وہ جیسی ہے اس کی حقیقت سے کو معلوم کر لینے کو علم بولے۔ بات سمجھ میں آئی؟ علم کسے بولے؟ چیز کی حقیقت کو پہچاننے کو علم بولے۔ علم اسے نہیں بولے تمہیں کچھ سمجھ لے، اسے علم نہیں بولے۔ بات سمجھ میں آئی؟ ہمارا حال کیا ہے؟ جہل کسے بولے؟ جہل اسے بولے کہ تو کچھ سمجھ لیا وہ حقیقت میں کچھ اور ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ زمین کو کچھ اور سمجھ لیا، حقیقت میں کچھ اور ہے۔ اب تو نے زمین کو پہچانا ہی نہیں ہے نا۔ پانی کچھ اور ہے، پانی کی حقیقت سے تو واقف نہیں، تو بولتا ہے کہ میں سمجھ لیا۔ تو کیا سمجھا؟ پانی کی حقیقت کو گر سمجھتا ہے تو برابر بتاتا نا پانی کیا ہے۔ تو آج عالم ایسا دور گزر رہا ہے، بچ کر رہی ہے، ایسے تو بہت زمانے سے گزر رہا ہے۔ اللہ بچانے والوں کو بچاتا آیا ہے۔ جنہوں نے دامن مصطفیٰ تھام لیا، اللہ تعالیٰ کبھی اسے برباد نہیں کرتا، بد عقیدوں کے پیچھے نہیں چھوڑتا، بلکہ بد عقیدوں کے پیچھے چھوڑتا ہے شیر بن کر، ختم کرنے والا بن کے۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ بدعقیدہ، یہ جہل کب تک رکے گا؟ جب علم آتا ہے تو جہل چھپ جاتا ہے، جب سورج آتا ہے تو اندھیرا چلے جاتا ہے، اسی طرح جب علم آتا ہے
تو پورا جہل ختم ہو جاتا ہے۔ تو یاد رکھو علم حقیقت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی دین ہے۔ اللہ نے ہمیں کیا دیا؟ اللہ نے ہمیں رسول کو دیا، رسول نے ہمیں کیا دیا؟ علم۔ اگر ہم علم چھوڑ کر چلیں گے تو یاد رکھو آپ کو مارنے والے مار کے چلے جائیں گے۔ بات سمجھ میں آئی؟ آپ کے پاس حضرت جو بیٹھے ہی نا سامنے میرے، ان کے پاس 1 کروڑ روپے ہیں، ان کچھ علم نہیں۔ کیا نہیں؟ ان کے پاس 250 پیسے کا علم نہیں۔ کیا ہوں گا حال؟ رہیں گے ان کے پاس وہ پیسے؟ کتنے یہاں کی سب سے پہلے میں لے کو نکل جاؤں گا نہیں۔ تو علم کیا کرتی ہے؟ حفاظت کرتی ہے نا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کے عطا کو حفاظت کرنے والی چیز علم ہے، اس علم کو دینے والے محمد الرسول اللہ۔ اگر ہمیں محمد الرسول اللہ سے محبت ہے، نعرے مارنے کے حد تک نہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرے مار لینا کمال نہیں، نعرے مارے تو پورا ہل جانا، یہ کمال پیدا کرنا۔ بات سمجھ میں آئی؟ میں نعرے مت مارو نہیں بولتوں، نعرے مارو، نعرہ ایک بھی اگر لگائے ہل جانا۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو نعرے مارنے تک محدود نہ رکھو محبت رسول کو۔ حق میں حضور نے ہمیں کیا عطا کیا اس کی حفاظت کرو، وہ ہے علم۔ اور یہ علم اللہ تعالی کی خاص صفتوں میں سے ایک صفت ہے جس کی تجلی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص ملی ہوئی ہے۔ اب اگر کوئی کہے حضور کو، میں نہیں بولتا، سب سے بڑا بے وقوف دشمن بلکہ منافق ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اللہ نے حضور کو کیا سب سے پہلے عطا فرمایا؟ وہ علم۔ اسی لیے اللہ نے آپ کو سب سے پہلے پیدا فرمایا۔ کیوں؟ وہ علم رکھنے کے لیے پیدا فرمایا، اللہ کا علم رکھنے۔ اللہم صلی علی سیدنا۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے علم سے مالا مال فرمایا، علم کی تجلی آپ پر پورے کے پورے، اسی لیے آپ کا استاد خود خدا۔ بات سمجھ میں آئی؟ آپ کا ہاں ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے، آپ کا استاد کون؟ خود اللہ تعالی۔ اسی لیے آپ کا استاد اس دنیا میں نہیں۔ کیسے ہو سکتا؟ کیسے ہو سکتا؟ استاد کا رتبہ شاگرد سے بڑا ہونا ہے نا، یہ ایسا جو اول بھی یہی آخر بھی یہی۔ اب اس کے لیے تو کون استاد؟ اللہ تعالی۔ بات سمجھ میں؟ خود قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعَلَّمْ، جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے وہ بھی سکھا دیا۔
بات سمجھ میں آتی؟ الرحمن علم القرآن، رحمان کون ہے؟ میری رحمانیت کی حقیقت کیا ہے؟ یہ قرآن کا علم آپ کو عطا کرنا۔ بات سمجھ میں؟ یہ قرآن جو آپ نے جو پڑھا، یہ قرآن 30 پارے والا، مگر یاد رکھو کائنات ہے اس کے اندر، یہ ہے کمال اللہ تعالی کا، سب کچھ ہے اس کے اندر۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے علم سے نوازا، وہ بھی کیسے نوازا؟ جس کا سکھانے والا پڑھانے والا اللہ ہو، اب اس کا رتبہ اس کی شان علم میں کہاں؟ بات سمجھ میں آئی؟ کتنی بڑی شان ہو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب وہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں عطا کرتے ہیں وہ کیا؟ علم۔ انسان بن جانا کمال نہیں، خسارہ ہی ہے۔ خود اللہ فرماتا ہے کہ انسان بن جانے سے تو یہ مت سمجھ جا کہ مجھے عقل آ گئی ہے، یہ عقل کو لگام دے، یہ عقل دوڑے گی، اسی لیے اس عقل کو فراست بولتے۔ یہ ایسا دوڑے گی مگر اس کو لگام دے، اگر لگام نہ دیا تو یہ بہک جائے گی، برباد کر دے گی، آباد کرنے کی جگہ تجھے برباد کر دے گی۔ یہ عقل ہی شیطان کو شیطان کر دیا۔ بات سمجھ میں آئی؟ شیطان کو یہ عقل نے شیطان کیا۔ شیطان تو عابد ہے، تھا نا، سب کچھ تھا نا، کیا نہیں تھا؟ آپ میرے سے بہتر جانتے ہوں گے شیطان کا کیا تھا۔ بات سمجھ میں آئی ہے نا؟ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کے دربار سے رجیم ہوا نا۔ کیوں ہوا؟ کیوں ہوا؟ عقل کی وجہ سے۔ اس کی عقل میں لگام نہیں تھی، وہ اپنے عقل کو اپنے مطابق استعمال کرنا چاہا۔ جب اللہ نے وسیلے کو لایا تو انکار کر دیا وسیلے کا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جو اللہ نے لایا وہ وسیلہ، اس وسیلے کا انکار کر دیا۔ جب انکار کر دیا تو ختم ہو گیا۔ جس نے وسیلے کو اپنا لیا وہ فرشتے ہو گئے۔ ان کے پاس کیا تھا؟ لگام۔ ان کے عقل میں کیا تھا؟ لگام۔ ان کی عقل پر کیا لگی ہوئی تھی؟ لگام لگی ہوئی تھی۔ وہ ڈرنے والے تھے، وہ گھبرانے والے تھے، وہ اللہ اللہ کو پکار رہے تھے۔ یہ اپنے عقل کی وجہ سے برباد ہو گیا۔ تو معلوم ہوا کہ اے انسان، اللہ تعالیٰ نے تجھے انسان بنایا ہے تو عقل دی ہے، مگر اس عقل کو لگام لگا۔ وہ لگام حقیقت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہے۔ جسے حضور کی نسبت میں ملی اسے ایمان ملا۔ جس کو ایمان ملا اللہ فرماتا ہے کہ وہ کامیاب ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر۔ اے انسان تو خسارے میں ہے، تو نقصان میں ہے۔ تو یہ نہ سمجھ کہ تو انسان ہے تو کامیاب ہے، نہیں۔ تو زمین پر حکومت کر رہا ہے تو یہ سمجھ رہا ہے کامیاب ہے۔ تو جانوروں پر حکومت کر رہا ہے تو سمجھ رہا ہے کامیاب ہے۔ تو درندوں پر حکومت کر رہا ہے تو سمجھ رہا ہے کامیاب ہے، نہیں۔ انسان تو کامیاب نہیں ہے۔ کب تک نہیں کامیاب ہو سکتا؟ جب تک کہ رسول کا دامن تو نہیں تھام لے گا۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ بات سمجھ میں آئی؟ ایمان اور عمل صالح کیا کرے گی؟ تجھے کنٹرول کرے گی اور تجھے کامیاب کر دے گی۔ یہ کیا ہے؟ یہ علم ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے
طرف سے ہمیں ملا ہوا بہترین تحفہ. اگر اس علم کو چھوڑ دیں گے تو یاد رکھو تمہارے عقائد، تمہاری نسلوں کے عقائد کو برباد کر دیا جائے گا. یہ شیطان، یہ دجالی قوم جو نکل کر آئے گی تم کو بہا کر لے چلے جائے گی. عقیدہ صحیح درست رکھو، بچتے چلے جاؤ گے. عقیدے کو سنبھالنے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اور ان سے ملا ہوا علم حاصل کرو. بات سمجھ میں آئی؟ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں، جس آیت کو میں نے پڑھا، اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ قل، اے حبیب، ان کنتم تحبون اللہ، کہہ دیجئے ان سے جو میری محبت کا دعویٰ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو ڈائریکٹ بھی بول سکتا تھا نا، ایسے بھی تو آیت آئے ہوئے نا، یا ایھا الناس یا ایھا الذین آمنوا. اب محبت کرنے والے بہت بڑے لوگ ہیں نا، اللہ سے محبت کر رہے ہیں، تو اللہ فرما سکتا تھا نا اے مجھ سے محبت کرنے والے. نہیں، کیوں؟ حقیقت میں وہ محبت ہے ہی نہیں. اگر اللہ محبت کرنے والے بول دیتا تو کچھ اور بات ہو جاتی. کیوں؟ باقی یہ لوگ محبت کرنے والے مان لیتے. نہیں، سرکار کو فرمایا کہ یہ لوگ جو اپنے آپ کو یہ کہتے پھر رہے ہیں کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، ان سے آپ کہہ دیجئے یا رسول اللہ وہ میری پیروی کرے، میری اتباع کرے. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے سے ملتا کیا؟ یحببکم اللہ، اللہ تعالی ہم سے محبت کرنے لگتا ہے. ہم کیا اللہ سے محبت کریں گے؟ محبت کے لیے پہچان کی ضرورت ہے، بغیر پہچان کے محبت نہیں ہوتی. یا رسول اللہ، بات سمجھ میں آئی؟ بغیر دیکھے محبت نہیں ہوتی. اور محبت کے بھی بہت سارے رتبے ہیں. انشاءاللہ 8:30 بجے عشاء کی نماز ہے، کہہ دیے ہیں، تو مجھے ختم بھی کرنا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ تو میں ختم کرنے کی طرف جاتا ہوں، مگر ورنہ تو اس محبت کو لے کر بیٹھوں تو بہت بڑی بات ہے. بات سمجھ میں آئی؟ محبت کے بہت، ہر محبت نہیں، حاجت ہوتی ہے. حاجت کو ہم محبت کا نام دے دیتے ہیں. محبت دیوانگی کو کہتے ہیں، جس میں کوئی حاجت ہی نہ ہو. فنائیت کو محبت کہتے ہیں. بات سمجھ میں آئی تھی؟ فنا ہو جانے کو محبت کہتے ہیں، ختم ہو جانے کو محبت کہتے ہیں. اپنے مرضیات کو، جس سے آپ کو محبت ہے اس کے مرضیات میں اپنے مرضیات کو گم کر دینے کو محبت کہتے ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ اللہ تعالیٰ نے ایمان پر کس کی محبت کو لا کے کھڑا دیا؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خود کی محبت کے دعوے داروں کو کیا بتا دیا؟ اتباع کرو رسول کی. رسول پہچانے جیسا مجھے کوئی دوسرا پہچانا نہیں. حقیقت میں محبت کا دعویٰ کر سکتے ہیں تو میرے بندوں میں حضور اقدس محمد الرسول اللہ کر سکتے ہیں. تم اگر ان کی اتباع کرو تو ہو سکتا ہے میں تم سے محبت کرنے لگتا ہوں. بات سمجھ میں؟ اور اللہ یہ بھی جانتا ہے کیوں محبت کرنے کا دعویٰ کر رہے ہیں. گناہ کرتے ہیں پھر فوراً بول دیا کہ ارے میاں تیری چاہت بھی پوری کرتا ہوں. اگر تو اتباع پر آ گیا، اگر تو رسول اللہ کے دامن کو تھام لیا، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا لیا. ایمان کی حقیقت خود حضور فرماتے ہیں لا یؤمن حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. سن لو، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک تمہارے والدین سے، تمہارے اولاد سے، تمام لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہیں کرو گے. تو معلوم ہوا دار و مدار ایمان کا حب رسول ہے. اور حب رسول کی حقیقت کیا؟ اتباع رسول ہے. جو اتباع رسول میں قائم رہے گا، نعرے مار کے نہیں جانا، نماز قائم کرنا،
بات سمجھ میں آئی؟ روزے قائم کرنا، شریعت مطہرہ کا علم سیکھنا، سرکار بتائے ہوئے طریقے پر زندگی بسر کرنا، ہمارے خواہشات کو ختم کر دینا۔ ہماری خواہش اب ہماری خواہش نہیں، ایمان والے ہیں تو اب ہماری خواہش نہیں، رسول اللہ کی خواہش ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو رسول کی خواہش پر اپنے خواہشات کو ختم کر دو، یہ ہے لگام، یہ ایسا لگام اٹکیں گے آپ کہ سیدھا اللہ تعالیٰ کے طرف ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرنے لگے گا۔ یہ اتباع، اس اتباع کو قائم رکھو۔ اللہ نے محبت کے بارے میں، اگر محبت سب سے بڑی چیز ہے نا، محبت کی بات کرتا ہے تو فرماتا ہے رسول کی اتباع میں میری محبت ہے۔ پھر فرماتا ہے کہ میاں جب اتباع کر لے گا تو وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تیرے تمام گناہ کو میں معاف کر دیتا ہوں۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ الرحیم، اللہ کو بڑا مغفرت کرنے والا اور بڑا رحم کرنے والا پاؤ گے۔ وَآخِرُ الدَّعْوَانَ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، غوثنا سلام علیکہ، خطبنا سلام علیکہ، شیخنا سلام علیکہ، مولانا سلام علیکہ، صلی اللہ سلام علیکہ، صلی اللہ سلام علیکہ، صلی اللہ سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ اللہم اوصل ثوابہ ما قرأنا من کلامک العظیم وما صلینا ونبیک الکریم الى روح سیدنا وشفیعنا ونبینا ومولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الى ارواح جمیع الانبیاء والمرسلین والشہداء والصلحاء اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، خصوصاً الى ارواح حضرت سیدنا وشیخنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وخواجہ معین الدین چشتی سنجری رحمۃ اللہ علیہ، وسیدنا خواجہ فقیر نواز رحمۃ اللہ علیہ، وسیدی کوکب شاہ عامری رحمۃ اللہ علیہ، وجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات من احیاء والاموات برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم اغفر لنا وارحمنا وکفر عنا سیئاتنا وادخلنا فی رحمتک الکاملہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے خالق ہر بلند و بستی، ششی عطا بکن سے ہستی، ایمان و امان و تندرستی، علم و عمل و فراغ دستی، اے اللہ واسطہ تیرے حبیب پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا، پروردگارہ ہمیں تو نے بہت کرم فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالا، پروردگارہ اسے قائم دائم فرما دے، پروردگارہ اسی حالت میں ہمیں موت عطا فرما، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، اے اللہ
تمام عالم اسلام کی حفاظت فرما، اے اللہ تمام امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرما، اے اللہ ہم سب کو زمینی فتنوں سے محفوظ فرما، آسمانی بلاؤں سے محفوظ فرما، اے اللہ بدعقیدوں کے عقائد سے محفوظ فرما، اے اللہ شیطان کے شر سے محفوظ فرما، اے اللہ شیطان کے شر سے محفوظ فرما، اے اللہ ہر طرح کے تیرے عذاب سے ہماری حفاظت فرما، تیرے ناراضگی سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ تو نے جو نسبت عطا کیا اسی نسبت کا واسطہ، اے اللہ تیرے حبیب کی نسبت تو نے ہمیں عطا فرمایا، اس حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اے اللہ میں تجھ سے دعا مانگ رہا ہوں، اے اللہ میری ہر دعا قبول فرما، ان سب کی ہر دعا قبول فرما، اے اللہ ہمیں حلال رزق عطا فرما، اے اللہ ہمیں کبھی کسی کے آگے کمزور نہ ہونے دے، پروردگارا اس ہاتھ کو تیرے سوا کسی غیر کے آگے پھیلانے نہ دے، پروردگارا کرم فرما، کرم فرما، کرم فرما، ربنا اغفر لنا ورحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ جتنے بھی مریض ہیں پروردگارا انہیں شفا کلی عطا فرما، جتنے بھی تنگ دست ہیں اے اللہ ان کی تنگ دستی کو فراغ دستی میں تبدیل فرما، جو بھی ہمارے بزرگ ہیں پروردگارا انہیں صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما اور ہمارے سروں پر قائم فرما، جتنے بھی مرحومین ہیں اے اللہ ان کی مغفرت فرما، صلی اللہ علی النبی العمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیبی یا رسول اللہ، اللہم تقبل هذه الدعاء وبجاہ شیخ المحترم رحمۃ اللہ علیہ وبجاہ سیدنا غوث الثقلین رضی اللہ تعالی عنہ وبجاہ سید المرسلین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بڑے محبتوں کے ساتھ فرمائیے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد یا ربی صلی وسلم۔ سب یہاں سے ایسے ہی نہیں جانا، عشاء کی نماز ہے، پڑھ لے کر جائیے۔ دونوں جہاں کی عمر ہے لمحہ حضور کا، دونوں جہاں کی عمر ہے لمحہ حضور کا، دونوں جہاں کی عمر ہے لمحہ حضور کا، دریائے ہست و بود ہے پیاسا حضور کا، دریائے ہست و بود ہے پیاسا حضور کا، چھپنا خدا کا ہے نظر آنا خدا کا ہے، چھپنا خدا کا ہے نظر آنا خدا کا ہے، پردہ حضور کا ہے نہ جلوہ حضور کا، پردہ حضور کا ہے نہ جلوہ حضور کا، پردہ حضور کا ہے نہ جلوہ حضور کا، دریائے ہست و بود ہے پیاسا حضور کا۔